اگر آپ سے کوئی ایسا گناہ ہو جائے جسے دنیا کبھی معاف نہ کرے تو کیا اللہ بھی معاف نہیں کرے گا؟ مدینہ کی گلیوں میں ایک عورت آہستہ آہستہ قدم بڑھا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ندامت تھی، آنکھوں میں آنسو تھے، اور دل میں صرف ایک ہی خواہش، میں اللہ کے سامنے پاک ہو کر جانا چاہتی ہوں۔ یہ کوئی عام عورت نہیں تھی، بلکہ قبیلہ بنو غامد کی ایک باہیہ مسلمان خاتون تھی، جنہیں تاریخ حضرت غامدیہ رضی اللہ عنہا کے نام سے یاد کرتی ہے۔ ایک دن وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور کانپتی ہوئی آواز میں عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے پاک کر دیجئے، مجھ سے زنا کا گناہ سرزد ہو گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پردہ پوشی فرمائی اور فرمایا، واپس جاؤ، اللہ سے استغفار کرو اور سچے دل سے توبہ کرو، شاید اللہ تمہیں معاف فرما دے۔ وہ واپس چلی گئیں، لیکن ان کا ضمیر انہیں سکون سے بیٹھنے نہیں دے رہا تھا۔ اگلے دن پھر حاضر ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہیں واپس بھیج دیا تاکہ وہ اپنے گناہ کو ظاہر نہ کریں، لیکن تیسرے دن وہ پھر حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے واپس نہ بھیجیے، میں حاملہ ہوں۔ یہ اسی گناہ کا نتیجہ ہے۔ اب حقیقت واضح ہو چکی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب واپس جاؤ، پہلے بچے کی پیدائش ہونے دو۔ وہ خاموشی سے واپس چلی گئی۔ کچھ عرصے بعد وہ اپنے نومولود بچے کو گود میں اٹھائے دوبارہ حاضر ہوئیں۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، بچہ پیدا ہو چکا ہے، اب مجھ پر اللہ کا حکم نافذ کر دیجیے۔ لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی نہیں، پہلے اسے دودھ پلاؤ، جب تک یہ دودھ سے بے نیاز نہ ہو جائے۔ وہ پھر واپس چلی گئی۔ مہینے گزر گئے۔ جب بچہ دودھ چھوڑ چکا تو وہ اسے ساتھ لے کر دوبارہ بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئیں۔ اب ان کی خواہش صرف ایک تھی، میں اللہ کے حضور پاک ہو کر جانا چاہتی ہوں۔ ایک روایت کے مطابق ایک انصاری صحابی نے اس بچے کی کفالت اور رضاعت کی ذمہ داری لی تاکہ بچے کا حق ضائع نہ ہو۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق حد نافذ کرنے کا حکم دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے حکم پر عمل کیا۔ اسی دوران حضرت خالد بن ولید کا ایک پتھر ان کے سر پر لگا۔ خون کی چند بوندیں ان کے چہرے پر آئیں تو ان کے منہ سے سخت الفاظ نکل گئے۔ یہ سنتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خالد، اپنی زبان کو روکو، اللہ کی قسم، اس عورت نے ایسی سچی توبہ کی ہے کہ اگر ناجائز ٹیکس لینے والا بھی ایسی توبہ کرے تو اللہ اسے بھی معاف فرما دے۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں تھا، یہ اس عورت کی توبہ کی عظمت کا اعلان تھا۔ بعد ازاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت غامدیہ رضی اللہ عنہا کی نماز جنازہ ادا فرمائی۔ حضرت عمر فاروق نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے ایک ایسی عورت کی نماز جنازہ پڑھی جس نے زنا کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر مدینہ کے 70 لوگوں میں تقسیم کر دی جائے تو سب کے لیے کافی ہو جائے۔ کیا تمہیں اس سے بہتر کوئی عمل نظر آتا ہے کہ اس نے اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان قربان کر دی؟ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اسلام گناہ پر خوش ہونے کی نہیں بلکہ سچی توبہ کی تعلیم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بندہ محبوب ہے جو اپنے گناہ پر نادم ہو، اخلاص کے ساتھ توبہ کرے اور اس کی طرف رجوع کرے۔